لیلی وہ تقریباً اپنی زندگی پر شک کرنے لگی۔ وہ اپنے باس کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ باس، پروین نے کھانسی کی اور کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں بھی تمہارے لیے ڈی این اے سیمپل لے آتی ہوں۔ لیلی بے زبان رہ گئی۔ جب پروین باہر نکلی، ثالث پہلے ہی کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پروین نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ تانیہ کی طرف بڑھ گئی۔ تانیہ الجھن میں کھڑی ہو گئی۔ کیا تمہیں ایک اور گلے لگانے کی ضرورت ہے؟ جب سے تم مجھ سے اتنی لگاؤ رکھنے لگی ہو، احتیاط کرو، تمہارے مسٹر ہنٹ کو حسد ہو سکتا ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے پروین نے اس کے 2 بال کھینچ لیے۔ تانیہ، اس نے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ پروین، اگر اگلی بار ڈی این اے چاہیے تو میں انگلی کا خون دے دوں گی۔ بال کھینچنا بند کرو، میں گنجی ہو جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، اگر تم گنجی بھی ہو جاؤ میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی۔ پروین نے ہلکی سی حرکت سے ہاتھ ہلایا اور مہارت کے ساتھ ایک خاص بیگ نکالا جو صرف ایسی چیزیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے بال کے 2 جوڑے بیگ میں رکھ دیے۔ پھر وہ اور ثالث نیچے گئے۔ ثالث گاڑی چلا رہا تھا جبکہ پروین نے اپنا فون نکالا اور کارمور کو پیغام بھیجا۔ پتہ ہے، جب کارمور نے ہوٹل کا پتہ بھیجا، اس نے پوچھا کتنے دن لگیں گے۔ کارمور کے پیچھے کھڑے لوگ یہ خبر دیکھ کر فوراً اندازہ لگانے لگے۔ میرے خیال میں بلیک کیٹ کو ڈی این اے سیمپل چرانے میں کم از کم آدھا دن لگے گا۔ بلیک کیٹ نے اس تنظیم کے باس کو 2 دن تک ختم کرنے میں گزارے ہیں۔ ایک دن۔ اسمتھ بھی وہاں کی تنظیم سے کم نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ برانڈی کی تنظیم میں زیادہ نظم و ضبط نہیں ہے۔ اسمتھ کا سیکیورٹی سسٹم بہت مضبوط ہے۔ میں پہلے ہی تحقیق کر چکا ہوں۔ اتنے زیادہ سیکیورٹی اقدامات توڑنا، تانیہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میرے خیال میں 2 دن لگیں گے کیونکہ ابھی ان میں سے ایک باہر گیا۔ میں نے کسی کو پیچھے بھیج کر تعاقب کروایا۔ آخر میں نے دیکھا جب بھی وہ باہر جاتے ہیں ان کے پیچھے 50 سے زیادہ سیکیورٹی گارڈز اور باڈی گارڈز چھپ کر چلتے ہیں۔ کیا یہ زیادہ نہیں ہے؟ ایان 10 سے زیادہ باڈی گارڈ کے ساتھ باہر گیا۔ جوئل 10 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ باہر گیا۔ ثالث 18 لوگوں کے ساتھ باہر گیا۔ کل ملا کر پروین کے پیچھے 50 سے زیادہ لوگ نہیں چل رہے تھے۔ یہ سن کر کارمور نے محسوس کیا کہ اس کے ماتھے پر دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ 50 سے زیادہ؟ میں تو جب باہر جاتا ہوں تو صرف درجن بھر لوگوں کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ کیا میری ٹیم تھوڑی کمزور ہے؟ اس کے پیچھے کھڑا شخص ہونٹ سکیڑ کر بولا۔ اگر آپ تنظیم سے 50 سے زیادہ لوگ باہر لے جائیں تو ہمارا مشن انجام دینے کے لیے کون بچے گا؟ کارمور نے کھانسی کی اور آہ بھری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قاتلوں میں سب سے بہترین بھی کافی نہیں ہے۔ بیپ! ایک پیغام کی نوٹیفیکیشن بجی۔ کارمور نے اپنا فون دیکھا۔ چلو دیکھتے ہیں بلیک کیٹ کو کتنا وقت لگتا ہے۔ مگر جب اس نے پیغام کھولا، کارمور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اپنے چہرے پر انتہائی عجیب سا اظہار دیکھ کر ماتحت فوراً بولے، باس کیا ہوا؟ کیا بلیک کیٹ کو زیادہ وقت لگ رہا ہے؟ کیا 4 دن ہو گئے؟ یہ تھوڑا مشکل ہے۔ قید میں ریانا کی حفاظت پر بھی لاگت آتی ہے۔ اگر 4 دن سے زیادہ ہو گیا تو بہتر ہے پہلے ریانا کو جیل سے نکال لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بلیک کیٹ اسمتھ کا سیکیورٹی گارڈ توڑ کر تانیہ کا ڈی این اے نہیں لے سکتا ہے نا؟ لیکن سوچنے پر اسمتھ کی دفاعی لائن واقعی توڑنا آسان ہے۔ ہا ہا ہا۔ بلیک کیٹ کو آخر کار کچھ ایسا ملا جو وہ سنبھال نہیں سکتا۔ اچانک مجھے بہت ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ جب وہ سب ہنسنے لگے، کارمور نے اوپر دیکھا۔ بلیک کیٹ کہتا ہے آدھا گھنٹہ؟ پورا ہوٹل اچانک خاموش ہو گیا۔ قاتلوں کے گروہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آخرکار براہ راست قسم کھانے سے خود کو روک نہ سکے۔ ہولی شٹ! یہ جھوٹ ہے نا؟ بلیک کیٹ اس بار حد سے زیادہ گھمنڈی ہے۔ ہائے! پھر میں آدھے گھنٹے میں بلیک کیٹ پر ہنسوں گا۔ گروہ مذاق دیکھنے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ جلدی گزرا۔ کارمور نے اپنا فون نکالا اور بلیک کیٹ کو پیغام بھیجنے ہی والا تھا کہ اسے ایک پیغام موصول ہوا۔ یہ یہاں ہے، نیچے آؤ۔ کارمور بے زبان رہ گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھا۔ ان کے منہ سے بے یقینی سے کھلے ہوئے تھے۔ کارمور نے کھانسی کی اور کپڑے درست کیے۔ پھر کھڑا ہو کر کہا، میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں۔ اپنا نادان چہرہ سمیٹ لو، تم واقعی مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ بطور نمبر 1 قتل کی تنظیم تمہیں بلیک کیٹ کی کارکردگی سیکھنی چاہیے۔ کسی نے پوچھا، باس بس یہ پوچھنا تھا، یہ بلیک کیٹ کون ہے؟ یہ کارکردگی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ بلیک کیٹ انسان نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے سب کو سیدھا کر دیا۔ سب نے نگل لیا۔ حقیقت میں جب بلیک کیٹ نے برانڈی میں قتل کیے،
قاتلوں نے اس کے بارے میں دیو ملائی کہانیاں شیئر کی، لیکن اب وہ اچانک محسوس کر رہے تھے یہ کہانیاں کافی نہیں۔ کارمول نے ان بچوں پر مزید توجہ نہیں دی اور نیچے لے گیا۔ نیچے لابی میں لوگ آ جا رہے تھے اور جا رہے تھے۔ کارمول نیچے گیا اور لابی میں کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ماتحت دونوں طرف پھیل گئی، کسی کو اس میں مداخلت نہ کرنے دیا۔ کارمول پہلے ہی بہت پرجوش تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا دیو ملائی بلیک کیٹ کیسا دکھتا ہے۔ اس نے آنکھیں تنگ کی اور ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک دبلا پتلا جسم سیدھا اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ اطراف کے قاتل جلدی سے اسے روکنا چاہتے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا اسے کسی نے دھکیل دیا ہو۔ وہ بالکل وقت پر سب سے بچ گیا اور کارمول سے ٹکرا گیا۔ کارمول نے اپنے سر پر چبھنے کا احساس کیا، پھر وہ شخص فوراً معذرت کرنے لگا، معاف کریں، معاف کریں۔ جیسے ہی کارمول اس شخص کو پکڑنے والا تھا، دور سے ایک آواز آئی، کارمول! اس نے لاشعوری طور پر سوچا یہ بلیک کیٹ ہے۔ اس نے سر گھمایا مگر دور تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا، جو شخص اس سے ٹکرا گیا تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا، جسے وہ کسی بھوت سے ٹکرا گیا ہو۔ اس نے بدقسمتی پر چیخ ماری اور اپنا فون نکالا۔ جیسے ہی وہ بلیک کیٹ کو پیغام بھیجنے والا تھا، اسے ایک پیغام ملا، تمہارے سوٹ کی بائیں جیب میں۔ کارمول وہ حیران رہ گیا، پھر اس نے اپنا سر جھکایا اور بائیں جیب کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک بیگ خاموشی سے رکھا ہوا تھا۔ بیگ میں 2 بال کے جوڑے تھے۔ کارمول بے زبان رہ گیا۔ باس، یہ کیا ہے؟ کارمول نے نگل دیا، وہ تانیہ کا DNA سیمپل ہے۔ تو جو شخص آپ سے پہلے ٹکرا گیا وہ بلیک کیٹ تھا؟ اس کے الفاظ نے کارمول کو یاد دلایا۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود قاتلوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے دیکھا کہ بلیک کیٹ کیسا دکھتا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، چند لوگوں نے غور سے سوچا، محسوس کیا بلیک کیٹ کی شکل یاد نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب وہ شخص پہلے اس سے ٹکرا گیا تھا اس نے ٹوپی، دھوپ کے چشمے اور ماسک پہنا ہوا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ لوگ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ کارمول بے زبان رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، سرکلر کیمرے چیک کرو۔ کوئی پہلے ہی کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا، وہ صرف مایوس چہرے کے ساتھ کال کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ بلیک کیٹ واقعی محتاط ہے، سرکلر کیمرے صاف کر دیے ہیں۔ کارمول نے ہونٹ کس کر بلیک کیٹ کو پیغام بھیجا، تم یہاں ہو، کیوں نہ ملاقات کر لیں؟ بلیک کیٹ! اس نے نظر انداز کیا۔ کارمول بے زبان رہ گیا، وہ صرف گہری سانس لے سکا۔ چھوڑو، چلیں ٹیسٹنگ سینٹر چلتے ہیں۔ سمجھ گئے، لیکن کوئی پھر بھی پوچھنے لگا، باس کیا یہ تانیہ کے بال ہیں؟ کارمول نے آنکھیں تنگ کی، بالکل، بلیک کیٹ نے بھی غلطی نہیں کی۔ سب نے سر ہلایا۔ اس دوران ہوٹل کے پچھلے دروازے پر پروین بہت جلدی سے ثالث کی کار میں سوار ہوئی۔ اس نے اپنی ٹوپی، دھوپ کے چشمے اور ماسک اتار دیے۔ ٹوپی کے نیچے چھپے بال گر گئے۔ اس نے بال سنوار کر سر ہلاتے ہوئے کہا، ہو گیا۔ اس نے وہ بیگ اٹھایا جس میں کچھ چھوٹے بال تھے۔ کارمول کے بال کافی گر رہے ہیں، میں نے کافی جمع کیے، لیکن اتنے ہی کم ہیں۔ ثالث اچانک اسے اپنی کھوپڑی میں سختی محسوس ہوئی۔ شکر ہے، اب اسے مزید DNA ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کار شروع ہوئی اور ثالث آہستہ آہستہ اسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے پوچھا، تم نے کارمول کو نیچے کیسے لایا؟ پروین نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ثالث کی طرف دیکھا، وہ راز ہے۔ چھوڑو، اس کے بہت سے عرفی نام تھے۔ ثالث اب اس کے کسی بھی کام پر حیران نہیں ہوتا۔ دونوں جیسے ہی اسپتال پہنچے، جیسے ہی وہ داخل ہونے والے تھے، انہوں نے کوئنٹن کی آواز سنی۔ کیا وہ جیت گئے؟ واقعی جیت گئے؟ میں نے سوچا کہ میرے بغیر تھرڈ ان دی ورلڈ ہار جائے گا۔ میں نے لیلی سے پوچھا، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں۔ جوئل پچھلے چند دنوں سے مقدمے کی لڑائی میں مصروف تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ کوئنٹن جاگ گیا ہے اور اس کا مزاج مستحکم ہے، وہ اسے ابھی تک نہیں دیکھ سکا تھا۔ زیادہ تر لوگ جو اسے دیکھنے آئے وہ مقابلے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس لیے کوئنٹن نے ابھی حال ہی میں مقابلے کا نتیجہ جانا۔ پروین دروازہ دھکیل کر اندر جانے ہی والی تھی کہ اسے کوئنٹن کی آواز سنائی دی، مجھے یاد ہے کہ مقابلے کے قواعد کے مطابق 3 افراد ہونے چاہیے، ہے نا؟ کیا بڑے بھائی نے ہماری ٹیم کی نمائندگی کی؟ کیا اسی وجہ سے ہم نے مقابلہ جیتا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جوئل نے کوئنٹن کی طرف دیکھا، اگرچہ زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ثالث ارون اسکول آف مارشل آرٹس کے بڑے بھائی ہیں۔
جوئل یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کھانسی کی اور کہا، ہاں بڑے بھائی نے بھی حصہ لیا تھا، بڑی بہن نے بھی بڑے بھائی کے ساتھ حصہ لیا اور میں نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ کیا افسوسناک بات ہے۔ کوئنٹن اب بھی تیاری کر رہا تھا، لیکن بڑے بھائی اور بڑی بہن آپس میں اچھے نہیں ہیں، ہے نا؟ بڑی بہن نے کہا تھا، اور بڑے بھائی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ چاہے وہ مطابقت رکھتے ہوں یا نہیں، وہ پہلے ہی 2 بچے پیدا کر چکے تھے۔ جوئل نے دل میں گالی دی۔ دروازے کے باہر پروین اچانک اپنا سر موڑ کر ثالث کی طرف دیکھتی ہے۔ بڑے بھائی؟ وہ اتنی انتقام پر مرکوز تھی کہ تقریباً اس بات کو بھول گئی تھی۔ ثالث نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ کتنی بار بڑے بھائی پر تنقید کر چکی تھی، لیکن اس شخص نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اسے حیرت تھی کہ اس نے دل میں کیسے اس کا مذاق اڑایا ہوگا۔ پروین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اچانک اپنی کلائی ہلائی۔ بڑے بھائی، میں کافی عرصے سے آپ کی دوست رہی ہوں، کیوں نہ ہم کسی جگہ مقابلہ کریں؟ ثالث اس نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے مسکراہٹ دی۔ آنکھ کے کنارے کا تل شرمندگی سے چمک رہا تھا۔ میرے خیال میں ڈی این اے ٹیسٹ کچھ زیادہ ضروری ہے۔ پروین نے سر ہلایا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ثالث نے سکون کی سانس لی۔ اگلے لمحے پروین نے دروازہ دھکیل کر اپنے ہاتھ میں موجود نمونہ للی کی طرف پھینک دیا۔ نتائج 3 گھنٹوں میں آ جائیں گے۔ پھر وہ مڑی، ثالث کی ٹائی پکڑی اور اسے نیچے کھینچ لیتی ہے۔ ثالث یہ غلبہ دکھانے والا انداز بہت مبہم تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ ہنسے یا روئے۔ دونوں نیچے گئے اور خالی نشست پر بیٹھ گئے۔ پروین نے اپنے مکے مضبوطی سے بند کیے اور ثالث کی طرف اشارہ کیا۔ چلو رحم نہ دکھاؤ، مجھے دکھاؤ کہ وہ بڑے بھائی کتنے طاقتور ہیں، جس کے بارے میں ماسٹر ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ثالث، کیا اسے لڑنا چاہیے یا نہیں؟ کیا وہ اس کے لیے چیزیں زیادہ مشکل تو نہیں بنا رہی ہے؟ ٹیسٹنگ سینٹر میں کارمول نے ذاتی طور پر تانیہ کے بال پہنچائے، اپنے بھائیوں کو انتظار کرنے کو کہا اور ہوٹل واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی اس نے جل کو انتظار کرتے دیکھا۔ کارمول نے آنکھیں تنگ کی اور آگے بڑھا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ جل فوراً پوچھتی ہے، آپ ریانا کو کب بچائیں گے؟ 1 دن ہو گیا، آپ نے ابھی تک کیوں نہیں بچایا؟ کارمول اوپر گیا۔ ہر چیز کے لیے وقت ہونا چاہیے، میں نے سب کچھ ترتیب دے دیا ہے، گھبراؤ نہیں۔ جل اس کے پیچھے آئی۔ کارمول، تم نے تب میرے ساتھ سوتے ہوئے چھوڑ دیا، مجھے تمہارے بچے کے حاملہ ہونے کے دوران کسی سے شادی کرنی پڑی۔ تم نے مجھے مایوس کیا، میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتی، بس میری بیٹی کو بچاؤ اور اسے بیرون ملک لے جاؤ۔ کارمول نے سر ہلایا۔ میں پہلے ہی تمہاری درخواست جانتا ہوں، اب واپس چلی جاؤ۔ تاہم جل نے ہوٹل کے کمرے میں اس کا پیچھا کیا۔ نہیں، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں تم میری بیٹی کی بچت کیسے ترتیب دیتے ہو۔ جب تک تم اسے بچاؤ میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اعتماد کے ساتھ کارمول کے صوفے پر بیٹھی اور بازو باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کارمول نے اس کی بکواس کو نظر انداز کیا اور اپنے ماتحتے کو ہدایت دے کر جو ضروری ہے وہ کریں۔ اس نے کچھ دستاویزات نکالی اور معاملے نپٹانے لگا۔ جب جل نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی پرسکون ہے تو وہ کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے دستاویزات چھین لی۔ وہ بولی، تمہاری بیٹی 1 دن سے قید میں ہے۔ اسمتھ اور مہدی نے بے شمار ظلم کیے ہیں۔ کارمول، تمہارا دل اتنا سرد کیوں ہے؟ تم اسے برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تمہارا کام زیادہ اہم ہے یا تمہاری بیٹی؟ اتنے سال گزر گئے لیکن تم نے بطور والد کچھ نہیں کیا۔ اب تم اس کے مقروض ہو۔ کیا تم اپنی بیٹی کو فوراً بتا سکتے ہو؟ کارمول نے اسے دیکھا اور ناخوشی سے بھویں چڑھائیں۔ اس لمحے اس کا فون بجا۔ کارمول نے کار اٹھائی اور دوسری طرف سے ماتحت کی آواز آئی، باس، نتائج آ گئے ہیں۔ کارمول نے جل کی طرف دیکھ کر پوچھا، نتیجہ کیا ہے؟ 99% آپ اور محترمہ تانیہ والد اور بیٹی ہیں۔ کارل نے اپنے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے جبڑے میں تناؤ آ گیا اور اسے لگا کہ اسے شدید غلط سنا ہے۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور دوبارہ پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ باس، تانیہ ٹرنر آپ کی اصلی بیٹی ہے، ریانا جونز آپ کی بیٹی بالکل نہیں ہے۔ وہ ظالم عورت نے یہاں تک کہ آپ کی بیٹی کا بچہ بھی چرا لیا اور 5 سال تک اسے اذیت دی۔ میں نے راستے میں اس کا پس منظر بھی دیکھا۔ مس ٹرنر نے وہ 5 سال سوئٹزر لینڈ میں بہت مشکلات برداشت کیں۔ اپنے بچے کو کھونے کے بعد وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئیں، تقریباً نفسیاتی ادارے میں بھیج دی گئیں۔ بعد میں کسی نے اسے فریم کیا اور اس کی ٹانگ توڑ دی۔ جب میں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ریانا کی حرکت تھی۔
خوش قسمتی سے وہ ایک نابغہ ڈاکٹر سے ملی جس نے اس کی ٹانگ ٹھیک کی، اور جیسا کہ آپ عدالت کی سماعت سے پہلے ہی جان چکے ہوں گے، تب بھی مس ٹرنر اور مسٹر اسمتھ کے تعلقات کو خراب کرنے میں ریانا کا ہاتھ تھا۔ اس نے سازشیں کیں اور دونوں کے درمیان اختلاف ڈال کر انہیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ تانیہ ٹرنر جل کی بیٹی ہے۔ جب جل نے جونز خاندان میں شادی کی تھی، تانیہ اس کا اضافی بوجھ تھی۔ جونز خاندان نے ہمیشہ مس ٹرنر کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا۔ مزید یہ کہ جب سے وہ جونز ہائی میں داخل ہوئی، پہلے 9 سالہ تعلیم کے بعد مس ٹرنر نے اپنی فیس کے لیے پارٹ ٹائم کام کیا۔ جب وہ امریکہ میں کالج میں پڑھ رہی تھی، اس کی فیس بھی پارٹ ٹائم کام سے آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جل نے کبھی اس کے لیے رہائشی اخراجات کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیا۔ جتنا زیادہ اس کا ماتحت بولتا گیا، کال کا چہرہ اتنا ہی سنجیدہ اور سنگین ہوتا گیا۔ سچ کہوں تو جب جل نے اسے بتایا کہ ریانا اس کی بیٹی ہے تو وہ کچھ حد تک اندرونی کشمکش میں تھا۔ آخرکار کوئی بھی اپنی بیٹی کو چور نہیں بنانا چاہتا جو دوسروں کے بچوں کو چرا لے، لیکن اس جیسے شخص کے لیے جس کے اور بھی بچے ہو ہی نہیں سکتے، ایک نسل کا وجود کچھ ایسا تھا جو آسانی سے حل نہیں ہوتا۔ وہ زیادہ خواہش کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے اپنے لوگوں کو تانیہ کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دی تو درحقیقت اسے زیادہ امید نہیں تھی۔ وہ صرف جل کے رویے کو تھوڑا مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ قاتلوں کے گروہ کا رہنما تھا، لیکن لوگوں پر یہ تاثر دیتا تھا کہ وہ بہت سادہ اور معصوم شخص ہے، جیسے وہ بہت بھولا بالا ہو۔ وہ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ کئی سال پہلے امریکہ میں ایک چھوٹے اور بیوقوف گینگسٹر کے طور پر لگتا تھا۔ لیکن اگر وہ واقعی اتنا احمق ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ایشین آرگنائزیشن کا رہنما بن جاتا؟ جیسے ہی رپورٹ آئی، کال شکر گزار ہوا کہ اس کی بیٹی وہ عورت نہیں تھی جو ہر طرح کے شر اور بدی کے کام کرتی ہو، اور اسے شدید جرم کا احساس بھی ہوا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اتنی مشکل زندگی گزار رہی ہوگی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود کسی کا معاون بن جائے گا جو اس کی بیٹی کے بچے کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جبکہ اس کی بیٹی کی زندگی بہتر ہو رہی تھی، اس نے غصے میں اپنے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس نے تھپڑ میں بہت زور استعمال کیا۔ تھپڑ مارنے کے بعد اس کا ذہن بھی صاف ہوا۔ وہ جل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سخت اور خطرناک نظر تھی۔ جب سے جل کا سارا بدن سن ہو گیا، اس کے جارحانہ الفاظ اچانک اس کے گلے میں اٹک گئے اور وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، "کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟" کال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، "میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص کتنا بہادر تھا جس نے میری بیٹی کے ساتھ دھوکہ کرنے کی ہمت کی۔" جل کی آنکھوں کے دانے سکڑ گئے اور اس نے ایک بہت بڑا قدم پیچھے کیا۔ اس کی آنکھیں چمکی اور بولی، "آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھ رہی۔ سب کچھ اس کو صحیح طرح سے سمجھاتا ہوں۔" کال جل کی طرف قدم بقدم بڑھنے لگا۔ "جو بال آپ نے عدالت میں نکالے تھے وہ تانیہ ٹرنر کے ہیں نا؟" جل نے جلدی سے انکار کیا۔ "نہیں، یہ نہیں ہے۔" جب کال نے دیکھا کہ وہ اس وقت تک جھوٹ بول رہی ہے، اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک نظر آئی۔ اس نے آنکھیں تنگ کی اور آہستہ کہا، "میں نے تانیہ اور اپنے لیے ایک اور ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا ہے۔" یہ ایک جل کو ہلا کر رکھ گئی۔ وہ بے یقینی سے کال کو دیکھنے لگی۔ لگتا ہے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کال اتنا ہوشیار آدمی ہے۔ جیسے ہی اس نے آخرکار خاموشی اختیار کی، کال نے طنزیہ کہا، "اب آپ کے پاس اور کیا بچا ہے؟" جل نے محسوس کیا کہ اب اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی، تو اس نے 2 قدم پیچھے ہٹے اور خود اور کال کے درمیان فاصلہ ڈال دیا۔ اس نے ٹھنڈی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے غصے میں کہا، "تم اب اگر آپ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوا؟ یہ کچھ آپ پر واجب ہے کال۔ چاہے تانیہ آپ کی بیٹی ہے، میں وہ ہوں جس نے اسے جنم دیا۔ میں نے آپ کو ایک بیٹی دی تو آپ میری بیٹی کو جان بچانی ہوگی۔" کال نے اپنی آنکھیں تنگ کی، اچانک ایک قدم آگے بڑھایا اور اسے زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی صاف آواز سنتے ہی جل کی آواز غائب ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا گال جل رہا ہے اور یہاں تک کہ اس کے 2 دانت بھی ڈھیلے ہو کر گر گئے تھے۔ اس کے منہ میں دھات جیسا میٹھا ذائقہ آیا۔ ممکن ہے وہ خون بہہ رہا ہو۔ اس کے کان بھی گونج رہے تھے۔ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا کہ کال نے اسے کتنی طاقت سے تھپڑ مارا۔ جب وہ آخرکار ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ کال پہلے ہی صوفے پر بیٹھا ہے۔ ایک ٹانگ دوسری کے اوپر کراس کی ہوئی تھی اور وہ بندوق کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
جب جل نے ٹھنڈے اور خطرناک بندوق کی نالی کو اپنے اوپر دیکھا تو اس کے پاؤں جلی کی طرف نرم ہو گئے۔ اس لمحے اس کے سامنے کھڑا آدمی اچانک بڑا اور بلند لگنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کی فضا بھی بدل گئی ہو اور ایک سادہ اور معصوم نورج سے وہ ایک سرد اور بے رحم انڈر ورلڈ کے باس میں بدل گیا۔ جل نے تھوک نگل کر ہمت کی۔ جب سے وہ ریانا کو ایئرپورٹ لے جانے کے وقت کال سے ٹکرائی تھی، اس آدمی نے ہمیشہ اس کے ساتھ مہربانی دکھائی تھی۔ اس نے سوچا کہ وقت ابھی بھی 20 سال پہلے کا ہے جب یہ آدمی صرف ایک چھوٹا گینگسٹر تھا۔ اسی وجہ سے وہ کال سے بار بار مختلف مطالبات کرتی رہی، وہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی بیٹی کو جان بچانے کے لیے درخواست کرتی تو ایسا بولتی جیسے اسے حکم دے رہی ہو۔ اب جل نے صدمے میں آخرکار یہ سمجھا کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو حتیٰ کہ اسمتھ اور مہدی کو بھی مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کوئی ایسا شخص نہیں جسے وہ اپنی مرضی سے قابو کر سکے۔ اس نے سمجھا تھا وہ اسے جتنا احمق سمجھ رہی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ سارا بدن کانپنے لگا۔ اس کے ہونٹ کانپتے ہوئے بولے، آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ کال نے اپنا سر جھکا لیا اور بے دلی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کیوں نہیں مار سکتا؟ کیونکہ جل کو اچانک کچھ یاد آیا۔ کیونکہ میں تانیہ کی ماں ہوں، میں نے اسے جنم دیا، میں نے اسے بڑا کیا، چاہے میرے کیے ہوئے کام میں کوئی خاص خوبی نہ ہو۔ آپ میرے محنت کو رد نہیں کر سکتے۔ میں نے ہی تانیہ کو زندگی دی ہے۔ کال نے اس کی بات سن کر سرد ہنسی نکالی۔ اس کے اوپر دیکھ کر کہا، اگر وہ نہ ہوتا تو کیا آپ نے سوچا کہ میں صرف ایک تھپڑ سے رک جاؤں گا؟ جل پسینے سے تر ہو گئی۔ کال اٹھا۔ اس نے گھورتے ہوئے حکم دیا، دھوپ میں نکل جاؤ۔ ایک خوفزدہ جل اچانک اٹھ کھڑی ہوئی دروازے کی طرف دوڑنے لگی۔ عورت لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ اگلے لمحے کال اسے مار دے گا۔ دوسری جگہ جیل میں قیدیوں کے کھیلنے کے وقت کسی عورت نے ریانا کے پاس آ کر کہا۔ ریانا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ کال مول نے آپ کو میری دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ وہ عورت ایک خاتون قیدی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں کو جھکا کر دیکھا جب ریانا نے کہا اور ہونٹوں کے کونے میں عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، باس نے کہا کہ آپ کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے۔ ریانا نے اس وقت بھی کوئی مشکوک بات محسوس نہیں کی۔ جب اس نے دوسری عورت کی بات سنی، اگرچہ وہ جیل میں پہلی بار داخل ہونے پر بہت خوفزدہ اور پریشان تھی، لیکن جلد ہی اسے پتہ چلا کہ اسے دوسرے قیدیوں کے مقابلے میں تھوڑا بہتر سلوک مل رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی نے مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی ہر بار اس کی حفاظت کے لیے سامنے آ گیا۔ بعد میں جل نے اس سے ملاقات کی اور کچھ معاملات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کال ضرور اس کی جان بچائے گا اور اسے فکر کرنے کا مشورہ دیا۔ نتیجتاً ریانا نے مکمل سکون حاصل کر لیا۔ جب اس نے دوسری عورت کی بات سنی تو اس نے اپنا پیر بڑھایا اور کہا، مجھے پیر کی مالش دو۔ سیل کا بستر بہت سخت ہے، میں نے کل رات اچھی طرح نہیں سوئی، میں واقعی تھکی ہوئی ہوں۔ خاتون قیدی نے اپنی نظریں نیچے کیں اور آہستہ آہستہ جھک گئی۔ ضرور، اس نے جھک کر ریانا کے پیر کو پکڑ لیا۔ اگرچہ قیدی نے ابھی تک کوئی طاقت استعمال نہیں کی تھی، ریانا نے حکم دیا، ویسے میرے والد کو بھی یہ پیغام دے دو کہ مجھے کچھ بستر اور سامان بھیجیں۔ اوہ، اور سکن کیئر کے پروڈکٹس بھی۔ آج چہرہ دھونے کے بعد میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میری جلد واقعی خشک ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا، اچانک اسے اپنے پیر شدید درد محسوس ہوا۔ درد کی شدت سے اس کا منہ فوراً کھل گیا۔ وہ چیخنے والی تھی کہ کسی نے اس کا منہ دبا دیا۔ پھر ایک اور شخص فوراً آ گیا۔ ریانا کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اگلے لمحے مالش دینے والی قیدی نے اپنا سر اٹھایا اور مسکرا دیا۔ پھر اس نے زیادہ زور سے دبایا۔ اوہ! ریانا نے اتنی تکلیف میں تھی کہ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا، تاہم عورت نے رکنے کی کوئی نشانی نہیں دکھائی۔ جب قیدیوں کے کھیلنے کا وقت ختم ہوا تو ریانا کو اچھی طرح سے سبق سکھایا جا چکا تھا۔ باقی قیدیوں کے ساتھ واپس سیل میں جاتے ہی اس نے اپنے کپڑے ہٹائے۔ اس کے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے اور کچھ جگہیں سوجنے لگی تھیں۔ ایک ناقابل برداشت منظر پیدا ہو گیا۔ اس کے گالوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ ریانا، آپ کے پاس ایک وزٹر ہے۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ جل ایک دکھ بھری حالت میں کمرے میں کھڑی تھی۔
درد سے تڑپتی ہوئی عورت فوراً جل کو گلے لگائی۔ ماں، آپ آخر یہاں آئیں؟ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ جلدی کال کو بتاؤ کہ جو لوگ مجھے بچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ مجھے روزانہ تنگ کرتے ہیں۔ کال سے کہو کہ انتقام لے، انہیں مار دے۔ اس کی آنکھیں نفرت سے بھری ہوئی تھیں۔ جب جل نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ آپ کے لیے مشکل وقت رہا ہے ریانا، لیکن اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جل نے اسے گلے لگایا اور شدید رونے لگی۔ جب ملاقات کا سیشن ختم ہوا تو ریانا نے جل کو گلے لگاتے ہوئے چیخا، ماں ماں، آپ کو مجھے بچانا ہوگا۔ اگر آپ نے مجھے بچایا نہیں تو میں مر جاؤں گی، واقعی مر جاؤں گی۔ عوام کی خواہش کے مطابق ریانا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے سوچا کہ وہ اپنی باقی زندگی جیل میں گزارے گی، اسے شدید مایوسی نے نگل لیا۔ جل نے اپنی مٹھی سختی سے بھری اور اپنی روتی ہوئی بیٹی کو جاتے دیکھتے ہوئے سوچا، نہیں، وہ اپنی بیٹی کی زندگی کو اس طرح برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ اسمتھ خاندان کے گھر تانیہ میاں اور دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پروین آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جوئل اور ثالث دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ شمائل چوپایوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اپنے موبائل فون پر گیم کھیل رہی تھی۔ حارث میاں اور شمائل کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار کے لیے واقعی ریاضی اولمپیاڈ کی مشقیں نہیں کر رہا تھا۔ خاندان ایک خوشگوار اور ہم آہنگ منظر پیش کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ سب للی کے حتمی ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر مصروف للی انہیں اس حالت میں دیکھ لیتیں تو وہ شاید انہیں شیطانی سرمایہ دار کہتیں۔ اچانک نوکر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ بولا، سر، پرانا مسٹر اسمتھ یہاں ہے۔ مہمان سیموئل اسمتھ تھے، ایان کے چچا، جو اسمتھ خاندان کے آباء و اجداد کے گھر میں رہتے تھے۔ وہی شخص تھا جو پہلے جولیانا کے حق میں بولے تھے۔ جوئل نے اپنی بھویں بلند کیں۔ سموئل نے پچھلی بار اسپتال میں جولیانا کی مدد کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، جبکہ جولیانا کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ یہاں کس لیے آئے تھے؟ جوئل کی بھویں جھک گئیں۔ وہ اپنے بڑوں کو گھر سے نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے سرد مہری سے کہا، انہیں اندر آنے دو۔ نوکر نے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد سموئل ایک عورت کے ساتھ داخل ہوئے جو 40 کے 50 سال کی لگ رہی تھی۔ جوئل نے دونوں کو دیکھا، پھر نظریں نیچے کر کے بولا، چچا سموئل، خالہ سوزی۔ سوزی سموئل کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد خاندان میں شامل ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں تیز اور اہل نظر تھیں۔ ان کی زندگی بھری ہوئی آنکھیں جوئل کی طرف جھکی، پھر مسکرا کر بولی، جوئل، ہم کافی دنوں سے ملے نہیں۔ میں نے سنا کہ گھر میں کچھ مسئلہ ہوا، اس لیے سموئل اور میں فوراً تم سے ملنے آئے۔ سموئل نے سرد ہنسی دی۔ سوزی نے فوراً ان کا بازو تھاما، سموئل کو بولنے سے روک دیا۔ اس نے لاؤنج میں موجود دو خواتین کی طرف دیکھا، پھر وہ آگے بڑھی، پروین کا ہاتھ پرجوش انداز میں پکڑا اور کہا، تم پروین ہو نا؟ تم بالکل اسمتھ کی لگتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے سنا ہے تم مہدی کے منگیتر ہو۔ کچھ دلی سے ثالث کی طرف دیکھیں۔ ثالث، جو خاندان کے اندرونی حالات سے ناعلم تھا، اس نے شائستگی سے سر ہلایا۔ پروین کچھ کہنے سے پہلے سوزی نے اپنی کلائی سے چوڑیاں اتار کر پروین کے ہاتھ میں دیں۔ اگرچہ تم اسمتھ خاندان میں واپس آ گئی ہو، خالہ سوزی کے پاس تمہیں دینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لو، اس وقت کے لیے اس جوڑے سے لطف اٹھاؤ۔ پروین، اس نے اپنی آنکھیں تھوڑی سی تنگ کیں اور چوڑی واپس کر دی۔ میں یہ نہیں لے سکتی، یہ قیمتی تحفہ ہے۔ اوہ، سوزی نے کہا، اس میں کیا قیمتی ہے؟ میرے ایک دور کا رشتہ دار اس کے کاروبار میں بہت ماہر ہے، اینٹیکس کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے۔ پروین، مجھے معلوم ہے کہ پہلے تمہارے اور سموئل کے درمیان تھوڑی غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن ہم سب یہاں اسمتھ ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم اس پر ناراض نہیں ہوگی، ہے نا پروین؟ سوزی واقعی بہت فصیح تھیں۔ انہوں نے کھانسی کی، جیسے کچھ کہنے والی ہوں۔ سوزی نے چوڑی دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لی اور تانیہ کی طرف مڑ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں عاجزی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم میاں کی ماں ہو نا، جو حال ہی میں اس ڈرامے میں پھنس گئی تھی؟ بچے اوپر کھیلنے لے جا چکے تھے جب وہ دونوں اندر آ رہی تھی۔ ثالث اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوزی کو دیکھ کر تانیہ نے سر ہلایا۔ ہاں، تانیہ ہے نا، میں نے تمہیں بچپن میں دیکھا تھا۔ سوزی بہت پرجوش تھیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں اس وقت جونس کے گھر جا رہی تھی، جب تم ہمیں پانی ڈال رہی تھی تو تم نے غلطی سے گلاس توڑ دیا۔
اس لیے تمہاری ماں نے تمہیں سزا میں زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ تم صرف 5 سال کی تھی، تم چھوٹی اور اداس لگ رہی تھی۔ ان کے الفاظ کچھ تکلیف دہ تھے، تاہم جو کچھ انہوں نے اگلا کہا وہ اور بھی برا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ تم ایک دن سنڈریلا بنو گی اور جوئل کا بچہ پیدا کرو گی؟ ایک اعلیٰ مرتبے والا بچہ واقعی اپنی ماں کی حیثیت بلند کر دیتا ہے۔